یہ بار جس کا ہمیشہ سے یہ ترہ امتیاز رہا کہ یہ ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس بار کی ڈیموکریسی سے سبق سیکھیں کہ بدترین مارشاء اللہ کے اندر بھی اس بار کے الیکشنز ہوئے، یہاں پہ باڈیز بنی. آج خوش قسمتی ہے ہماری کہ وہ آواز پورے پاکستان میں پی ٹی آئی لے کے آگے نکلی اور آج وہ ایک نعرہ بن چکی ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تیری شان میری شان، تیری شان میری شان. دیکھیں یہ دل کی آواز سے یہ نعرہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ حقیقی طور پہ بار جو ہیں وہ بی پارٹیز بن گئی ہوئی تھی. بار کا رول وہ رول نہیں رہا تھا جو رول ہمیشہ سے بار ادا کرتی رہی. میں آپ دوستوں سے ایک التجا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط کیجئے گا. آج آپ لوگوں نے مجھے اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا ہے. آپ پورے پنجاب کے اندر جس کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، آج آپ کے وجود کو ہر وہ شخص تسلیم کرتا ہے جو کہ کل ایک غلط رویہ رکھ کے اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ یہ گروپ ہمیں اناؤنس کرے. ان کے گروپ نے اگر اناؤنس کر دیا تو ہماری سیٹ کلیئر ہو گئی. یہ بار کے اندر آج آواز موجود ہے. میں آج کی لیڈرشپ، آج کے تمام وکلا بہن بھائیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور اس سفر کو لے کے چلنے کے لیے یہ قافلہ ہمارا ساتھ دے. انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے چھوٹے بھائی راہیل چیمہ، فاروق کھوکھر اور میاں مہران طاہر، ملک سلیم اقبال آوان جو پنجاب بار کونسلز کے ممبر ہیں اور بڑی ڈائنامک اور بڑی پروگریسو اور فارورڈ لکنگ سوچ کے مالک ہیں، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق اور اس تک پہنچنے کا راستہ استوار کیا. اور باقی سارے دوست جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں پی ٹی آئی کی قیادت کا، انصاف لائر فورم کے قائدین کا، جناب شاداب جعفری صاحب، فواد چودھری صاحب اور فرق حبیب صاحب اور حسان بھائی، جن کی ذاتی کاوشوں سے یہ ہمارا یعنی یہ سفر جو ہے اس میں ایک اشتراک کی صورت پیدا ہوئی. میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری خاکسار کی سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے. مجھے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج تک اللہ کا فضل ہے کہ اپنی ضمیر اور شعور کی بنیاد پر کمپرومائز نہیں کیا. شباز رضوی میری ایسوسیٹ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو 150 سالہ تاریخ ہے اس میں یہ پہلی منتخب سیکرٹری ہوں گی، اور اس میں پی ٹی آئی کا یہ تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ 150 سال کی تاریخ میں ایک خاتون کو سیکرٹری منتخب کروانے میں پی ٹی آئی نے اور آئی ایل ایف نے بڑا پروگریسو رول ادا کیا. میں اس تاریخی کردار پر آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ جس طرح حسان نے کہا کہ ہم نے آج انصاف لائرز فورم نے، پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے آنے والے الیکشنز میں جو اپنا پینل اناؤنس کیا ہے، صدر کے لیے اشتیاق خان صاحب اور صباحت رضوی جو ہیں وہ ہماری سیکرٹری کی کینڈیڈیٹ ہوں گی. اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے، پہلے تو جب شاداب بھائی نے کہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں جانتے ہوئے تو اچانک مجھے جھٹکا لگا کہ اتنی
साकिर साहब जो हैं और हमने जब प्रैक्टिस शुरू की तो आबद साकिर साहब के बाल तो हमेशा ही सफ़ेद थे, लेकिन उनमें कुछ काले भी थे, अब पूरे सफ़ेद थे। और बिल्कुल हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है, बड़ा बहुत पुराना। यहाँ पे अभी मैंने मिस किया है कि वो अंडे वाले जो सैंडविच है वो वहीं पे ख़त्म हो गया, वरना हमने यहाँ पे सारी उम्र जो है लंच यही वो हमारा हो रहा है। और साकिर साहब ने हमेशा हम पे खर्चा किया है और आइंदा भी ये जिम्मा इनका ही है। और बार एसोसिएशंस का जो रोल है, जो किरदार है, देखिए हमने तो ये अपनी जो सारी प्रैक्टिस की, जो बार पॉलिटिक्स की, वो हमें आबद साकिर साहब ने, फिर हमारे जो सीनियर्स जो यहाँ पे रहे, हमने उन्हें देखा। बार एसोसिएशंस का एक बहुत ही, अगर पाकिस्तान के अंदर मीडिया एसोसिएशंस और बार एसोसिएशंस को अपना किरदार अदा करने से रोक दिया गया तो यहाँ पे जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं होगा। मुझे बड़ा एक झटका लगा कि जब ये मुझे अब यहाँ पे देखें, कभी ये तो मुझे नहीं याद, पिछले 25-30 सालों में तो मुझे नहीं याद कि वकीलों को भी उठा के अगवा करके मिसिंग पर्सन हो गए और बार एसोसिएशन ने बात तक नहीं की। आमिर रॉ, चाहे हम उसके हक में हो खिलाफ हो, वो सेक्रेटरी था बार एसोसिएशन का, वो यहाँ से अगवा हो गया, किसी ने बात ही नहीं की। मैं जब जो है वो मैं वहाँ पे पेश हुआ और इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जो है वो पहले दिन मेरे लिए रिमांड में पेश हुए। रात को लॉ मिनिस्टर साहब ने उसको फोन करके कहा कि तुम कल पेश हुए तो हमने तुम्हारा जो पैसे हैं वो रोक लेने हैं। इसके बाद ये आप देखें जो हुआ कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस देना है, कोई थोड़ी बहुत शर्म हया कर लो, कम अज कम खुलेआम तो शहबाज शरीफ से जाके ना मिलो, पैसे लो, वो थोड़ी बहुत बंदा शर्म हया तो रखता है। इन्होंने वो कहते ना पंजाबी कहते लत्थी चढ़ी ला देती। और अगर आपने बार एसोसिएशन जो हैं वो इस तरह से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की परवरदा हो जाए, फिर वकीलों का किरदार ही खत्म हो जाएगा, हमारी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। कभी भी जो वकील हैं उनको हमेशा, और मैं ये भी इसमें मैं आपको बताऊं, आज तहरीके इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है, इमरान खान ये बात करते हैं, लेकिन बार एसोसिएशन का मैं हमेशा डिमांड करूंगा कि आपका काम है हम पे चेक रखें। अगर हम भी रूल ऑफ लॉ से पीछे हटे, कोई जो है वो आप हमें स्पेयर ना करें, क्योंकि ये बुनियादी मकसद ही हमारा बार एसोसिएशन का खत्म हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे पहले मुआशी हकूक सलब हुए, मैं आपको बताऊं, आइन कहता है कि जो फाइनेंस बिल है वो पास किया जाएगा, 15 दिन उस पर डिबेट होगी और उसके बाद वो सेनेट में भेजा जाएगा। आज ये जो सारा हमारे ऊपर इस वक्त 50% महंगाई, और मैं आपको बताऊं, मुझे तो पता है ना, सबसे ज्यादा इसमें जो वकीलों का तबका है वो पिस गया। 20,000 रुपए से लेके 1.25 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग जो खानदान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। लोग जो बच्चों को मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूल छोड़ते थे, वो बच्चों को अब पैदल छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं इतना। और ये बिल पास कर दिया गया, 61 लोगों ने किया, कोरम भी पूरा नहीं था नेशनल असेंबली का। अब आप मुझे बताएं, आइन की मुआशी हकूक के ऊपर सलब हो गए, आइन की परवाह नहीं की। मिसिंग पर्सन, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक, 25 मई को जो तमाशा लगा और उसके बाद अब तक जारी है, जिसका दिल करता है एंटी टेररिज्म एक्ट लगा देता है। इमरान खान अभी आपके सामने पेश हुए और मैं आप सबकी मोहब्बतों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह आप लोगों ने इमरान खान का यहाँ इस्तकबाल किया। केस क्या है? 25-30 लोग जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया, एक गमला नहीं टूटा। एंटी टेररिज्म का जो है वो इमरान खान के ऊपर पर्चा कर दिया गया। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी का उनके साथ ये सलूक, फिर आप देखें ये ब्लास्फेमी लॉज, तौहीन मजहब के कवानीन का इस्तेमाल अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ। मदीना मुनव्वरा में ये गए, लोगों ने नारे लगाए चोर चोर, ये वापस आए, इन्होंने इमरान खान के ऊपर, मेरे ऊपर, शेख रशीद, सारी लीडरशिप के ऊपर 295 सी जो है बी जो है वो लगा दिए। इस तरह कभी इस तरह भी किसी हुकूमत ने अपने मुखालफों के साथ किया। और सियासत की जगह कम होती जा रही है और बार काउंसिल्स ने एक लफ्ज उसमें हमारी जो इस वक्त है, इसलिए जो बुनियादी तौर के ऊपर आबिद साकी, सवाहत और इश्तियाक, इनसे जो हमारा बुनियादी जो मुतालबा है, जो बुनियादी वकीलों से जो तवक्को है, वो ये है कि ये साथ देंगे रूल ऑफ लॉ का।
یہ ساتھ دیں گے آئین کا. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو جج تھوڑا سا بھی لگتا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی جاتی ہے اور اس کو ایک پوری طریقے سے پھر اس کو میڈیا گروپس اٹھاتے ہیں. یہ پاکستان میں اگر وکیلوں نے, اور میں یہ جج صاحبان کو بھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کی طاقت جو ہے وہ وکیل ہی ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہم دوسری طرف چلے جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی طاقت اور کرسیاں بچ جائیں گی. یہاں پہ آپ کو ہمیشہ وکیلوں نے سپورٹ دی ہے تو آپ بچے ہیں, اور اب بھی وکیل ہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ بچیں گے, ورنہ آپ کا ادارہ ختم ہے. اور یہ جو لوگ ہیں, یہ جو سارے ہمارے اس وقت جو پینل ہے, اور عابد ساقی صاحب جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے, یہ ایک سمجھیے کہ ہمارے پاس ایک اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کانسیکوینس کا پرواہ کیے بغیر, نتائج کی پرواہ کیے بغیر آئین کے لیے کھڑے ہوں گے اور قانون کے لیے کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پینل ہے, یہ پینل اب رسمی کارروائی ہے, جیت تو یہ چکا ہے انشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے, بار ایسوسی ایشن نے, وکیلوں نے ایک بار پھر ثابت کیا, سپریم کورٹ بار کے صدر نے بار کو دھوکہ دیا, اس کے گروپ کو بدترین شکست ہوئی, لاہور بار میں بدترین شکست ہوئی, اور اب انشاءاللہ ہائی کورٹ بار میں بھی آپ دیکھیں گے بدترین شکست کا سامنا ہوگا. یہ وکیلوں نے بڑا اپنا جو ایک احتساب کا ایک ہے نا معاملہ جو ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں, یہ بڑے تگڑے وکیل, شکر الحمدللہ. سو ہمیں امید ہے کہ اسی روش کے ساتھ ہم آگے چلیں گے, اسی روش کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ ہے. حسان نے جتنی محنت کی ہے اور جس طرح سے یہ سب کو کھڑا کیا ہے, شاداب صاحب نے, باقی سارے اب فردن نام لیا, جس کا مس ہو جائے وہ رس جاندہ ہے, تو اس لیے دو نام لے لیں, اس لیے ہم نے بڑا دو نام لے لیں. زمان ہمارے بیچ میں, زمان مانگٹ منڈی بہاؤالدین بار کے پریزیڈنٹ, اور عابد حرل صاحب گجرانوالہ بار کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. اس میں اور ایک منٹ میں اب یہ بارز کے بجائے اوپر یہ جو ہمارا آج چل رہا ہے, اس کے اوپر جو ہماری جیل بھرو, وہ ہم نے گرفتاری, اس سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے کل گرفتاری دی, اور اس کے بعد ان کو کیمپ جیل لے جایا گیا. پتہ چلا وہاں جگہ ہی نہیں ہے 700 لوگوں کی, تو وہاں پہ 300 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اڈیالہ لے کے گئے, کوٹ لکھپت لے کے گئے, وہاں پہ جگہ نہیں تھی, تو پھر 81 لوگ جو ہیں ان کو کوٹ لکھپت جیل رکھا گیا, باقیوں کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا, اور اب زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں رہا کر دیے گئے ہیں. اور ابھی جو ٹوٹل لسٹ آ رہی ہے 81 لوگ جو کوٹ لکھپت میں تھے, ان کے علاوہ جو لسٹ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حرکت کی کہ ہمارے حسان نیازی صاحب کے اوپر پرچہ کر دیا, احمد نیازی اور سب دوستوں پہ پرچہ کر دیا, فاروق حبیب کے اوپر جعلی فاروق حبیب پہ پرچہ تھا کہ اس نے پولیس والوں کو لوٹ لیا ہے, آج وہ ضمانت ہوئی, اندازہ لگائیں ان کا. اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ یہی جو فاروق حبیب پہ پرچہ تھا, وہ عباد فاروق اور زبیر نیازی پہ پرچہ دے دیا ہے کہ وہ پولیس والوں کو لوٹ کے لے گئے. اس طرح کے پرچے ہو رہے ہیں. اچھا, اور جہاں پرچہ نہ بنتا ہو, شراب اور چرس ہے ہی, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری, ان کو آج شفٹ کیا جا رہا ہے جیلوں میں. ہر جیل میں جو ڈسٹرکٹ باڈی ہے ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں, وہ انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ کا ایسا استقبال کریں گے اپنے ان ضلعوں میں کہ وہ ان کو اپنی برات پہ بھی ایسا استقبال نہیں ملا ہوگا. اور ہم گھبرائے نہیں ہوئے. اس وقت حکومت پینک کر گئی ہے. اور دیکھیں, سپریم کورٹ میں بھی آج بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ہم نے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, 5 ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ ججز ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو جو ہے وہ مسترد کر کے اس حکومت کے بننے کا موقع دیا تھا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ 5 جج اس بینچ میں نہ بیٹھے. ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہی ہے, اور اس کے سپریم کورٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر وکیلوں کی ذمہ داری ہے اداروں کو بچانے کے لیے وہ سیدھا سفر ہوں. اور انشاءاللہ 25 کے بعد یہ جو اشتیاق اور صباحت کا جو انشاءاللہ کمبینیشن آئے گا, اس سے یہی امید ہے کہ جوڈیشری مضبوط ہوگی, وکیل مضبوط ہوں گے, اور پاکستان مضبوط ہوگا.
میں نے صرف عمیر نیازی صاحب کا میں نام بھول گیا تھا، چھوٹا بھائی ہے میرا، میں شکر گزار ہوں عمیر نیازی صاحب کا کہ ان کی بھی محبت اس فیصلے میں شامل حال تھی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ پاکستان بار کونسل نون لیگ گروپ نے کیا ہے. یہ پاکستان بار کونسل کے ممبر کھڑے ہیں، انہوں نے نہیں چوری کیا ہوا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.